बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस टुडे प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजो ज़ुहैब काका। नाज़रीन, अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं इशू ते NCMC नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो इनेकाद रहमान मलिक साहब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कयो ऐं उन हवाले सां अॼु असां जेको आहे सो मौजूदु आहिनि गेस्ट इस्माइल माकड़ा साहब। उन सां असां पुछंदासीं त छा उनजो सिस्टम आहे NCMC जो ऐं उनखे कहिड़े हवाले सां हलाईंदा, उन्हनि जी मैकेनिज़म छा आहे, उन खां पोइ जेके कंप्लेंट्स ईंदा उन्हनि जो उन वटि छा स्कोप है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि बिजनेस कम्युनिटी की कारकर्दगी शुरू से बहुत अच्छी रही है, ठीक है, और उस हवाले से ही गवर्नमेंट ने ये इकदाम किए हैं कि उनको एक सिक्योरिटी फराहम की जाए, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली उनको थोड़ा सा स्टेबल किया जाए ताकि वो अपनी सारी चीज़ें अच्छी तरह से कर पाएँ, परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो जो रिसेंटली नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का इनेकाद हुआ है उसके बारे में मुझे ब्रीफ ओवरव्यू दे पहले। इशू ये है कि आपको ये इल्म में आएगा कि कुछ अरसे पहले एक शेरशाह में एक वाक़या रोनमा हुआ था। उसकी रोशनी में रहमान मलिक को जो है वो हमने यहाँ पर मदऊ किया और उनसे हमने अप्राइज़ किया कि ये इशू जो है, उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी आए थे, आपके इल्म में है यहाँ पर, फिर रहमान मलिक साहब आए। बट रहमान मलिक साहब के आने के बाद गवर्नर हाउस में जो गवर्नर साहब ने जो मीटिंग कॉल की उसमें रहमान मलिक साहब भी थे और कराची चैम्बर के मुख्तलिफ हमारे ऑफिस बियरर्स और इसके अलावा के कुछ लोग और भी मौजूद थे। सिराज कासम थेली की क़यादत में हमने ये बात उन तक पहुंचाई कि जी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के क्राइसिस में से किस तरह गुजर रही है और आगे के मामलात और हालात ऐसे हैं कि इसके इन हालात में बिज़नेस को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल और काफ़ी हद तक जो है वो नामुमकिन बन चुका है। तो उसके लिए जी अगर कोई गवर्नमेंट इसमें कोई फैसिलिटेशन करती है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में कोई अपना रोल प्ले करती है तो KCCI अपना पूरा रोल अदा करने के लिए तैयार है, जिसके लिए आपके पास मौजूद है। क्योंकि डे टू डे अफेयर्स में अगर इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं तो हम काम क्या करेंगे, हम तो इन्हीं लोगों के साथ जो है और जो ये मसले आते हैं उसी में ही उलझे रहते हैं। कराची चैम्बर का रोल जो है वो यही रहा कि क्योंकि हमारे जितने मेंबरान हैं ताकि कि वो फैसिलिटेट हों कराची चैम्बर की सर्विसेज से, जो हमारा मोटिव है, और उसके बाद वो कुछ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है तो इकोनॉमी को ग्रूम करने में हमारा एक रोल है जो हम वो प्ले करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसको जो है किसी हद तक जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाए। उस रोशनी में फिर इसके बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें फ़ारूक सत्तार साहब आए, रहमान मलिक साहब आए और इसका प्लेज वो लिया गया कि जी ये इंशाल्लाह जो है हम नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का वो इनेकाद का उधर ऐलान हुआ। उसके ऐलान करने के बाद हमने वो शुरू कर दिया। उसके अंदर में कुछ लोग जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, कुछ FIA से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी हैं। तो ये एक मिक्स एंड मैचअप का एक हमने एक लोगों का और एक गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ का एक सिस्टम अडॉप्ट हुआ और उसकी रोशनी में ये सेल जो है कुछ दिनों पहले आपके इल्म में है कि उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ और उसका इफ्तिताह जो है करने में भी रहमान मलिक साहब ने खुद ने इफ्तिताह किया और फ़ारूक सत्तार साहब उसके अंदर में मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात का अदा किया। अच्छा, इस NCMC के इनेकाद से पहले आपके पास कहाँ से शिकायतें आती थी और उसको आप किस तरह से डील करते थे? देखिए, इस वक्त कराची चैम्बर के अंदर में दो इस किस्म की एक तो लॉ एंड ऑर्डर की एक कमेटी है, उसके चेयरमैन हफीज़ अजीज़ हैं, और एक PCLC है जिसको पुलिस चैम्बर लिएजन कमेटी है, जिसके अंदर में हमने गाड़ियाँ दी हुई हैं, उसमें पुलिस के लोग उसके अंदर में मौजूद हैं और वो डिफरेंट टाउन्स के अंदर में और स्पेशली सदर टाउन के अंदर में डिफरेंट थानों पे ये अपनी जो सर्विसेज हैं वो अदा करते हैं। तो उसका सारा कंट्रोल जो है वो कराची चैम्बर का है, सारा वेयर एंड टीयर भी कराची चैम्बर का है, सारे एक्सपेंसेस भी वही उठाती है ताकि कि लोगों तक ये एक अच्छी सर्विस मुहैया की जाए ताकि कि वो इस मुसीबतों से बचें। अब ये दो सिचुएशंस थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी जो है वो अपने तौर पे लेवल पे काम करती है और साथ में PCLC भी अपना रोल प्ले करती थी। इन दो रोल प्ले करने के बावजूद जो इश्यूज़ आए वो एक्सटॉर्शन के और काफ़ी चीज़ें आई जिस पे एक
پورا وویلا کھڑا ہو گیا اور پوری برادری جو ہے وہ ایک جگہ آ کے اس نے یہاں پر دعویٰ بول دیا کراچی چیمبر میں، اور یہ کہا گیا کہ جی جب تک اس معاملے کو آپ گورنمنٹ کے پاس صحیح طریقے سے نہیں اٹھائیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور ہم یہ اسٹرائک کریں گے. تو کیونکہ KCCI جو ہے وہ اسٹرائک کی کال اس قسم کی کہ جس کے اندر میں ریزالو ہو سکتا ہو معاملہ، اس سے کوشش کرتی ہے کہ دور رہے، تو لہٰذا ہم نے اس معاملے کا اعادہ کیا. اور جب ہائی آفیشلز پہ جب یہ بات گئی تو اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کی شکل میں ایک ادارہ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے ایٹ دا فیڈرل لیول، اس کا ایک یونٹ جو ہے وہ یہاں پر قائم ہوا. اچھا لیکن ایک میں کوشچن کرنا چاہوں کہ بھتا خوری جو ہوتی رہی ہے مسلسل بزنس کمیونٹی والوں کے ساتھ یہ پرابلم رہا ہے، اس سے پہلے ایک حوالہ سسٹم تھا، ٹھیک ہے، حوالے سسٹم کا ہی ایک دوسرا پارٹ بھتا خوری آ گیا. تو کیا بزنس کمیونٹی اپنے آپ کو اس بات میں مانتی ہے کہ وہ بھی اس میں قصوروار ہے؟ نہیں، ہمارا کیا قصور ہے اس میں، ہم تو بیوپار کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کسی بزنس کمیونٹی کے بزنس مین کے پاس، اور وہ اس بات پہ اس کو مجبور کرتی ہے وہ چیز کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرے، جو اس کے ساتھ جو رینسم کی بات یا ایکسٹورشن کی بات آتی ہے، تو وہ اس پہ جتنی ایجیٹیٹ کر سکتا ہے وہ کرے گا، باقی تو اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن یہ ماحول، یہ انوائرمنٹ کسی طریقے سے بھی سازگار نہیں ہے، نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے ٹو اینی بڈی ایلس. تو ظاہر ہے کہ ہم ایک بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس قسم کے جوابات اور یہ چیزیں جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ایٹماسفیئر ہے وہ دینا تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. تو وہ اگر نہیں دے گی تو پھر فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اور جو لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ فلائٹ آف کیپٹل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ساری ریزنس یہی ہیں کہ جب تک آپ اس کو ایک پیسفل ماحول نہیں دیں گے، ایک کنڈیوسیو ایٹماسفیئر نہیں دیں گے، ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، تو آپ بزنس کی کنٹینیوٹی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنا کوئی اکانومی میں رول پلے کر سکتے ہیں، جس کا کہ پروموشن آف دا ٹریڈ جو ہے از دا میمورینڈم آف دا KCCI، اور جس کے لیے وہ ایک رول پلے کرتی ہے. اور اسی لیے ہم نے جو ہے وہ ایک اپنے اوپر ایک بیڑا اٹھایا اور ہم نے یہ باتیں کی، اور الحمدللہ ایک نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کی شکل میں وہ ایک کام شروع ہو گیا. اور جس پہ اسی حوالے سے رحمان ملک صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی جو کہ فاروق ستار صاحب نے بھی کہی تھی کہ کراچی میں جو زیادہ تر انفلوئنس ہے وہ 3 پارٹیوں کا ہے، ANP، MQM اور PPP. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل میں ہم ان پارٹیز کے لوگوں کو بھی بٹھائیں گے تاکہ ان کا بھی آپ سے کوآرڈینیشن رہے. تو اس میں وہ بھی کمپرائزنگ ہے یا نہیں؟ ہاں، وہ اس کے لیے یہ تھا کہ یہ سیل تو KCCI کی ایک اسپیسیفک باڈی کے ساتھ جو ہے اس وقت یہاں لگایا گیا ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ پلیس کی تھی کہ ایک ٹاسک فورس بنے گی. اس ٹاسک فورس میں KCCI کے نمائندے ہوں گے اور تینوں پارٹیوں کے نمائندے ہوں گے، کہ مثال کے طور پہ 4 لوگ یہاں سے ہوں گے اور 2 لوگ تینوں پارٹیوں سے ہوں گے، تو تقریباً یہ 6 اور 4 10 لوگوں کی ایک باقاعدہ پراپر ٹاسک فورس بن جائے گی، جو کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کراچی کے اندر میں امن و امان اور ایسی کوئی سسٹم نہ ہو جائے کہ جس سے یہ بزنس کمیونٹی کو کوئی دھچکا پہنچے، اس کی کنٹرولنگ کے لیے ٹاسک فورس اپنا پورا بھرپور کام کرے گی. وہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے لیے ابھی بھی یہی بات ہوئی کہ وہ ٹاسک فورس کے لیے اگر وہ اس وقت کوئی نوٹیفیکیشن نکال دیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹاسک فورس جو ہے وہ بھی عمل درآمد میں آ جائے گی. جی اچھا، اس NCMC کے انعقاد سے پہلے آپ نے کتنے کیسز بھتا خوری کے یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرنے کے کیسز یا جو اس نہ دینے پر بھتا خوری نہ دینے پر جو قتل بھی ہو جاتے ہیں بزنس مین اکثر، آپ نے کتنی ساری کمپلینٹس ISI کو یا پولیس کو یا کسی اور ڈپارٹمنٹس کو فارورڈ کی ہیں اور اس کا کیا رزلٹ نکلا تھا؟ دیکھیں، NCMC سے پہلے جب ہم نے کیا تھا تو وی نو دے کہ ہم نے یہ سب باتیں جو ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر کو دیں، جس کے اندر میں ذوالفقار مرزا صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک فوکل پرسن انہوں نے بھی وہاں سے بھی ایک کام الگ ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری جو سندھ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے وہ اپنا الگ کام کر رہی ہے، نہیں کر رہی ایسا نہیں ہے، وہ بھی اپنا الگ کام کر رہی ہے، فیڈرل کی لیول پہ الگ کام ہو رہا ہے، ہم والنٹریلی اپنا الگ کام کر رہے ہیں جس کا نام PCLC دیا اینڈ لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب یہ باتیں آتی تھیں تو اس کا کوئی
پراپر حل نہیں تھا, سولوشن نہیں تھا. اسی کے لیے ہی جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں گئے اور گورنر نے پھر اس کے اوپر ایک ایکشن لیا کہ جی یہ یہاں پر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کیا جائے. اچھا این سی ایم سی میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا میکینزم رکھا ہے یا ایسی اس میں کون سی آپ نے اقدامات لیے ہیں کہ اس سے یہ ساری چیزیں حل ہو پائیں گی؟ ایکچولی ان کو رن کرنے کا میکینزم کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے یہ سسٹم یہ رکھا ہے کہ ہم نے تمام ممبرانس کو ای میلز دی ہوئی ہیں. یہاں کے جو نمبر ہیں 99218016 اور پھر ایک فیکس ہے 99218017. جو بھی آپ کمپلین کریں وہ 17 کے نمبر سے 99218017 پہ جو ہے وہ آپ فیکس کر دیں اور اپنی کمپلین کو وہاں پر جو ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. اور 16 پہ جب آپ کال کریں گے تو وہ اٹینڈ ہوگی اور وہاں پر آپ اپنی کمپلین دے دیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک فارم یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اس فارم کو جو ہے وہ ہم نے سب جگہوں پر سارے ممبران کو ہم نے آلریڈی پوسٹ کر دیے ہیں, ای میل کر دیے ہیں اور ہم ان کے منتظر ہیں کہ ان کی کوئی بھی ایسی کوئی کوائری ہوگی تو وہ یہاں پہ ریزالو کی جائے گی ایٹ اے ٹائم. اور اس کا میکینزم جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک رجسٹرڈ ہوتی ہے کمپلین, دین جس ایریا سے اور جس معاملے پہ یہ ہوتی ہے اس معاملے پہ اس جگہ پہ اور اس ٹاؤن پہ وہ چلی جاتی ہے. اور اگر اس کے اندر میں کوئی رول ایسا ہے کہ جو فیڈرل لیول کا ہے تو منسٹری آف انٹیریئر کرتی ہے جو کہ جس میں ایف آئی اے انوالو ہے. اور پھر اس کے بعد ایسا رول ہے کہ جس کو آگے بھی کوئی دینا ہو ہمیں کوئی انٹیلیجنس کو, تو یہ لک آفٹر منسٹری آف انٹیریئر خود اپنے فیصلہ اسلام آباد کے ڈویژن سے کرتی ہے. اور جو لوکل ہوگا وہ یہاں کا جو ان کا فوکل پرسن ہے فرام دا پولیس ڈپارٹمنٹ وچ already look after by the CCPO himself, وہ اس کا جو ٹی پی او ہے وہ اس کو فالو اپ کر رہا ہے. اور یہ میکینزم جو بنایا ہوا ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. یہ جو فیسلٹی تھی جو کہ KCCI نے اپنے پلیٹ فارم پہ اس وقت اپنی بزنس کمیونٹی کو دی ہے, اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ضرور آتے رہتے ہیں, لیکن بتدریج کمی اس میں ضرور ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ سے یہی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ناظرین, تمام سٹھی گفتگو تھی رہی ہے جنید اسماعیل ماکڑا صاحب سان. ایتے وٹھنداسیں شارٹ بریک. اسٹے ٹیون, ول بی رائٹ بیک.